وہ آواز جو دلوں میں اترتی ہے، وہ چہرہ جس نے پاکستانی فلم انڈسٹری پر 3 دہائیوں تک راج کیا، وہ نام جو خوبصورتی، وقار اور شائستگی کی علامت بن گیا۔ آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اس سفر پر جہاں ایک بنگالی لڑکی پاکستان کے کروڑوں دلوں کی دھڑکن بن گئی۔ شبنم، جس کا اصل نام جھرنا باسک ہے، وہ 17 اگست 1946 کو ڈھاکہ میں پیدا ہوئیں۔ ان کا تعلق ایک بنگالی ہندو خاندان سے تھا جس میں فنون لطیفہ کی بڑی قدر کی جاتی تھی۔ ان کے والد میوزک اور فنون کے دل دادا تھے، جبکہ گھر میں کلاسیکل ڈانس اور ڈرامے کا ماحول ہمیشہ قائم رہتا تھا۔ بچپن سے ہی جھرنا میں رقص اور اداکاری کا ذوق نمایاں تھا۔ انہیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ ڈانس کی باقاعدہ تربیت بھی دی گئی۔ وہ اسٹیج شوز میں حصہ لیتی رہیں اور اپنی ہم عمر لڑکیوں میں سب سے زیادہ اعتماد رکھنے والی فنکار سمجھی جاتی تھیں۔ انہیں بچپن سے ہی فلموں کا شوق تھا۔ ڈھاکہ کا ماحول اس دور میں ثقافتی طور پر بہت زرخیز تھا۔ تھیٹر، ڈرامہ، کلاسیکل موسیقی، فلمیں، سب کچھ آسانی سے دستیاب تھا۔ یہی وہ موسم تھا جس نے ایک آنے والی عظیم فنکارہ کی بنیاد رکھی۔ 1960 کی دہائی کے آغاز میں مشہور ڈائریکٹر احتشام کی نظر جھرنا باسک پر پڑی۔ انہوں نے اس حسین، باوقار اور سادگی سے بھرپور لڑکی میں ایک مکمل ہیروئن دیکھی۔ یوں جھرنا پہلی بار 1962 میں فلم چندہ میں جلوہ گر ہوئیں۔ ان کی پہلی جھلک نے ہی ڈائریکٹرز، پروڈیوسرز اور فلم بینوں کو حیران کر دیا۔ اس وقت کسی نے نہ سوچا تھا کہ یہ لڑکی پاکستانی فلم انڈسٹری کی تاریخ کی سب سے بڑی اداکاراؤں میں شامل ہو جائے گی۔ چندہ کے بعد تو جیسے ان کے لیے فلموں کے دروازے خود بخود کھلنے لگے۔ اسی دوران احتشام صاحب نے ہی انہیں نیا فلمی نام دیا، جسے شبنم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو ان کی شخصیت کی طرح نرم، شفاف اور دلکش تھا۔ مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان کا سفر شبنم کے لیے آسان نہیں تھا۔ لاہور کی فلم انڈسٹری بڑی تھی، مسابقت بھی زیادہ تھی، لیکن شبنم نے اپنے خلوص، محنت اور شاندار اداکاری سے ہر دل جیت لیا۔ انہوں نے اپنے کیریئر کے آغاز میں ہی بڑے بڑے ہیروز کے ساتھ کام کیا، جن میں محمد علی، وحید مراد، ندیم، شاہد اور سلطان راہی شامل ہیں۔ ان کے انداز میں ایک خاص معصومیت تھی جو ناظرین کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ اس دور کی پاکستانی فلمیں موسیقی، محبت اور جذبات سے بھرپور ہوتی تھیں، اور شبنم ان سب کا مرکز بن چکی تھی۔ 1970 سے 1985 تک کا دور شبنم کا سنہری دور کہلاتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب فلم کا مطلب ہی شبنم ہوتا تھا۔ پاکستانی فلم انڈسٹری میں جب بھی کسی نرم دل، معصوم اور دلکش کردار کی ضرورت پڑتی تو شبنم کو چنا جاتا۔ شبنم کی چند شاہکار فلموں میں 1977 میں ریلیز ہونے والی آئینہ فلم تھی، جو پاکستانی سینما کی تاریخ کی سب سے کامیاب فلم سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح 1980 میں ریلیز ہونے والی بندش، انسان اور آدمی، آندھیاں، شادی، گھرانہ، آتشی، زینت، تلاش، ناگمنی اور من کی جیت جیسی فلمیں شامل ہیں۔ آئینہ میں ان کی اداکاری نے انہیں بام عروج پر پہنچا دیا۔ ندیم اور شبنم کی جوڑی آج بھی لالی ووڈ کی سب سے کامیاب جوڑیوں میں شمار ہوتی ہے۔ شبنم نے 150 سے زائد اردو، پنجابی اور بنگالی فلموں میں کام کیا۔ ان کی اداکاری نہ صرف خوبصورتی پر مبنی تھی، بلکہ جذبات کے اظہار کا ہنر ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ وہ رو سکتی تھیں، مسکرا سکتی تھیں، محبت، غم، معصومیت، سب کچھ حقیقت بنا کر پردے پر دکھا دیتی تھی۔ شبنم کا نام آتے ہی ذہن میں ایک بھرپور کیریئر اور بے شمار کامیابیاں آتی ہیں۔ انہوں نے اپنے دور میں سب سے زیادہ ایوارڈز جیتے۔ انہوں نے 12 مرتبہ نگار ایوارڈ بھی جیتا، تمغہ حسن کارکردگی، لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈز اور پاکستان فلم انڈسٹری کی نائٹ اینگل کا خطاب بھی حاصل کیا۔ کئی برس تک وہ پاکستان کی سب سے مہنگی اور سب سے زیادہ کامیاب اداکارہ رہیں۔ پیارے دوستو، شبنم کی ذاتی زندگی بھی ان کی طرح خوبصورت اور سادہ تھی۔ انہوں نے مشہور میوزک ڈائریکٹر روبن گھوش سے شادی کی،
जो बांग्लादेश के भी सुपरस्टार मौसीकार थे और पाकिस्तानी फिल्मों में भी शानदार मौसीकी देते थे। रोबन घोष की धुन्नू और शबनम की अदाकारी ने कई फिल्मों को क्लासिक बना दिया। शादी के बाद भी शबनम ने फिल्मों में काम जारी रखा। उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम रोनी है। अगर शबनम की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में मज़ीद बात की जाए तो 1980 की दहाई के अवाखिर में उनके साथ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसने शबनम को हिलाकर रख दिया। वो एक डकैती का निशाना बनी। इस वाक़े ने इनके दिल पर गहरा असर छोड़ा। कहा जाता है कि इस डकैती में 5 लोगों ने मिलकर शबनम के साथ जिनसी ज़्यादती की थी, जिसके बाद वो इस पाकिस्तानी सरजमीन से दिलबर्दाश्ता हो गई। कुछ अरसा बाद उनके शौहर की तबीयत भी मुतासिर हो गई और यूं शबनम ने फिल्मी दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता फासला अख्तियार कर लिया। 1990 के बाद शबनम मुस्तकिल बांग्लादेश मुंतकिल हो गईं। ताहम पाकिस्तान से उनका दिल कभी जुदा ना हुआ। वो अक्सर यहाँ आती, अवार्ड शोज़ में शामिल होती और अपने चाहने वालों से मिलकर खुश होती। 2014 में शबनम ने फिल्मी दुनिया में मुख्तसर वापसी की और पाकिस्तानी ड्रामों में भी अदाकारी की। उनकी वापसी पर लोगों का मोहब्बत भरा इस्तकबाल इस बात का सबूत था कि शबनम आज भी दिलों की मलका हैं। पाकिस्तानी अवाम आज भी उन्हें अपनी शबनम समझते हैं। वही मुस्कुराती, मासूम, धीमी आवाज़ में बोलती हुई शबनम। दोस्तों, शबनम सिर्फ एक अदाकारा नहीं थी, वो एक एहसास थी, एक जज्बा, एक दौर, एक अहद थी। उन्होंने पाकिस्तान की फिल्मी कल्चर को एक नया म्यार दिया। उन्होंने साबित किया कि जमालियात, शाइस्तगी और फ़न मिलकर एक अब्दी खूबसूरती बन सकती हैं। पाकिस्तानी सिनेमा अगर माजी की तरफ देखे तो शबनम उसके रोशन तरीन सितारों में से एक नज़र आती हैं और हमेशा रहेंगी। शबनम इश्क का इस्तारा, मासूमियत की तस्वीर और फ़न की जिंदा अलामत हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी पाकिस्तानी अदाकारा शबनम के बारे में एक मालूमाती वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरे प्यारे दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आइंदा भी आने वाली ऐसी प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।